الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مخارج حروف۔ آج کے اس لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم مخرج نمبر 1 پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 1 سے کون سے لیٹر پڑھے جاتے ہیں اور ان کی جگہیں کون کون سی ہیں، کہاں سے وہ لیٹر پڑھے جاتے ہیں، انشاءاللہ ود ایگزامپلز ہم آج کا لیسن پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 1 کیونکہ ہم نے مخارج ایک ترتیب سے جو ہے وہ شروع کرنے ہیں، تو سب سے پہلے گلے کا سب سے نیچے والا حصہ جو ہے یہ یہاں سے انشاءاللہ مخرج نمبر 1 سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس جگہ کو اقصی الحلق بولتے ہیں۔ اقصی الحلق کا مطلب ہوتا ہے باٹم آف دا تھروٹ، گلے کا سب سے نیچے والا حصہ، ٹھیک ہے، یہ جو چیسٹ کے قریب ہوتا ہے، یہاں سے مخرج نمبر 1 سٹارٹ ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 1 یہ حمزہ اور ہا کا مخرج ہے۔ یہ دو حروف جو ہیں یہ گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے پڑھے جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ حمزہ اور ہا دونوں کا مخرج ایک ہے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ مخرج نمبر 1 ہے اور دونوں حروف کا مخرج ایک ہے۔ تو جب حمزہ ہم پڑھیں گے اور جب ہم ہا پڑھیں گے تو دونوں کی آواز جو آتی ہے وہ ایک ہی جگہ سے آتی ہے۔ تو میں بھی آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جب ان کا مخرج ایک ہے تو ان میں دونوں حروف میں آواز کا ڈیفرنٹ کیا ہے، آواز جدا کیسے ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ کوالٹیز ہم جب پڑھیں گے، صفات الحروف جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ حمزہ اور ہا کے اندر ڈیفرنٹ کیا ہے، وہ جدا کیسے ہوتے ہیں آواز کے لحاظ سے۔ پڑھے تو ایک جگہ سے جاتے ہیں لیکن ان کی آواز مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ یاد رکھیں کہ مخرج نمبر حمزہ کا مخرج سب سے نیچے والا حصہ ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں حمزہ ہم۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ اس چیز کو فیل کریں گے کہ آپ کی آواز سب سے نیچے والے حصے سے آ رہی ہے۔ اگر تو آپ کی آواز سب سے اس نیچے والے حصے سے گلے کے آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لیٹر کی آواز کو صحیح پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں حمزہ ہا، حمزہ ہا۔ جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اور تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہو اور اسی طریقے سے ہم جلد یہ اپنے جو مخارج کا کورس ہے یہ جلدی فنش کریں اور قرآن پاک کے لیسن سٹارٹ کریں۔ نیکسٹ یہاں پر ہم انشاءاللہ ایگزامپلس پڑھیں گے حمزہ اور ہا کی، کہ حمزہ اور ہا جب سب سے گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے پڑھے جاتے ہیں تو ان کی آواز کیسے رہتی ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ جو چارٹ سا بنا ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ہے کیا۔ سب سے پہلے یہاں پر مفتوح لکھا ہوا ہے۔ مفتوح کا مطلب ہوتا ہے کہ جس حرف کے اوپر فتحہ ہو، فتحہ زبر کو بولتے ہیں۔ یہاں پر 3 جو ہے وہ حرکات ہوتی ہیں، فتحہ، کسرہ، ضمہ۔ فتحہ زبر کو بولتے ہیں، کسرہ زیر کو بولتے ہیں اور ضمہ پیش کو بولتے ہیں، یہ عربی کے اندر ہے۔ اور اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو میں زبر، زیر، پیش، فتحہ کو زبر، کسرہ کو زیر اور ضمہ کو پیش۔ تو اس حوالے سے یہاں پر یہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں مفتوح۔ مفتوح کا مطلب ہوتا ہے جس کو فتح دی گئی ہو۔ تو حمزہ کے اوپر فتح ہے، حمزہ کو فتح دی گئی ہے تو اس لیے حمزہ کو ہم بولیں گے، کیونکہ حمزہ کے اوپر فتح ہے تو اس کو ہم مفتوح بول سکتے ہیں، تو ہم اس کو مفتوح بولیں گے۔ کسرہ، مکسور، مکسور مطلب جس حرف کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو، اس کو ہم مکسور بولیں گے، کیونکہ یعنی کہ مکسور کا مطلب اس کو کسرہ دیا گیا ہے۔ مضموم یعنی کہ ضمہ دیا گیا ہے، مطلب کہ جس حرف کے اوپر پیش ہو یا ضمہ تو اس حرف کو مضموم بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے والے حصے میں ساکن ما قبل مفتوح۔ ساکن اس حرف کو بولتے ہیں جس کے اوپر جزم یا سکون، دونوں، جزم بھی ہم ایک اس کو بولتے ہیں اور سکون بھی بولتے ہیں، تو ان دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ یاد کر لیں۔ تو کیونکہ یہاں ساکن لکھا ہے تو اس سائن کو سکون کہوں گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ ساکن مطلب جس حرف کے اوپر سکون ہو، تو
حمزہ یہاں پر ہے، حمزہ کے اوپر یہ سکون سا ہے، تو اس لیے کیا ہو گیا ساکن حرف، یہ ساکن ہو گیا۔ ما قبل یعنی کہ اس سے پہلے، ما قبل یعنی اس سے کس سے پہلے، ساکن والے حرف سے پہلے، تو ساکن والا حرف حمزہ ہے، تو حمزہ سے پہلے کیا ہے مفتوح، یعنی کہ جو پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر کیا ہے زبر، فتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیونکہ ایگزامپلز ہیں کہ جب حرف اس، کیونکہ ہم حمزہ اور ہا کی ایگزامپلز پڑھ رہے ہیں، تو ایک چیز یاد رکھیں کہ جب کسی بھی حرف کا ہم نے مخرج دیکھنا ہو تو اس مخرج کو ہم ساکن کرتے ہیں، مطلب ساکن کہ اس کے اوپر ہم سکون لے آتے ہیں یا جزم، تو اس کو پھر کسی پیچھے والے حرف کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں پر مثال ہے حمزہ کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے پیچھے والا حرف زبر کے ساتھ ہے فا، تو اس طریقے سے ہم اس حرف کا جو مخرج ہے وہ پہچان سکتے ہیں کہ اس کی آواز بیسیکلی کہاں سے آ رہی ہے۔ جیسے ہم اس کی مثالیں پڑھتے ہیں، اس کو پڑھیں گے ف، تو جب ہم ف کرتے ہیں تو دیکھیں آواز بالکل گلے کے آخری حصے میں اینڈ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب کہ حمزہ کا جو مخرج ہے وہ گلے کا سب سے نیچے والا حصہ ہے۔ اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ جھٹکا کیوں دیتے ہیں کہ جب کبھی بھی حمزہ کے اوپر سکون آئے گا، یہ آپ یاد رکھیے گا، جب کبھی بھی حمزہ کے اوپر سکون یا جزم سائن آئے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ہم پڑھیں گے ف تو، ف تو۔ ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جب الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آئے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آئے تو اس کو حمزہ بولتے ہیں۔ اب آگے ہے ساکن ما قبل مکسور، ساکن وہی حمزہ کے اوپر سکون آ گیا تو اس کو ساکن بولیں گے، ما قبل مکسور یعنی کہ اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ ساکن ما قبل مضموم یعنی کہ حمزہ کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، تو یہ ساکن ما قبل مضموم ہو گیا۔ یہ ایک چارٹ سا بنا ہوا ہے، یہاں پر یہ اس کی ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ یہاں پر رائٹ سائڈ پہ مفردات لکھے ہوئے ہیں، مفردات مطلب کہ یہ جتنے بھی یہ جو مثالیں اس کے آگے لکھی ہیں یہ سنگل ہیں، ایک حرف کے اندر ہیں۔ مرکبات یعنی کہ جو حرف ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی مثالیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو جب ہم کسی ایک لفظ کے اندر پڑھیں گے تو کیسے ہوگا، مرکب بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دو یا دو سے زیادہ جو حروف ہوتے ہیں تو ان کو مرکب بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ دو سے زیادہ ہیں تو یہ ایک مرکب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پر حمزہ اس مرکب کے اندر آیا ہے تو اس لیے ان کو مرکبات بولتے ہیں۔ آپ ساری ایگزامپلس دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اوپر حمزہ کی مثالیں ہیں، نیچے ہا کی مثالیں ہیں، اب ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے گا اور جہاں کہیں سمجھ نہ آیا بالکل کمنٹس کریں اس ویڈیو کے نیچے، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، ایک چیز یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی حروف کے اوپر زبر زیر پیش آتی ہے تو ان کو لمبا نہیں کرتے، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن جیسے جیسے کچھ رولز میں کچھ یہاں پر بتاؤں گا، کچھ آگے بتاؤں گا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری یہ جو کورس ہیں آپ بالکل شروع سے اینڈ تک دیکھیں، نہ کہ ہر سبق کے اندر ایک نئی چیز آپ سیکھ کر جائیں اور پھر جب ہم قرآن پاک شروع کریں گے تو کافی چیزیں آپ کو آلریڈی آتی ہوئی۔ پھر پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، لمبا نہیں کریں گے، نہ ہی جھٹکا دیں گے، یہاں پر جھٹکا نہیں، جھٹکا کہاں دیں گے جب اس کے اوپر جزم یا سکون آئے گی۔ حمزہ زبر آ، حمزہ، دیکھیں حمزہ کی آواز کو آپ غور کریں کہ کہاں سے آ رہی، ہم، حمزہ، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو اس کو وداؤٹ سپیلنگ پڑھیں گے بغیر جوڑ کے، تو آواز آئے گی آ، ای، او، ٹھیک ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ آواز حمزہ کی کہاں سے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد باقی رولز کی ان کو لمبا نہیں کریں گے جب زبر سے پیش آئے گی۔ آگے پڑھتے ہیں
جوڑ کے ساتھ میں آپ کو پڑھاتا ہوں تاکہ آسانی رہے، آپ کو جوڑ کا بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ جوڑ کیسے کرتے ہیں اور کیسے کس طریقے سے جو ہے وہ حرف پڑھیں گے۔ فا حمزہ، سب جوڑ کے اندر یعنی کہ اسپیلنگ کے اندر سب سے پہلے ہم نے حروف کو پڑھنا ہوتا ہے۔ حروف کون سے ہیں؟ فا اور حمزہ۔ تو فا پہلے پڑھیں گے، حمزہ بعد میں پڑھیں گے، حروف پہلے پڑھیں گے جوڑ کے اندر اسپیلنگ کے اندر، اس کے بعد جو ان کے اوپر زبر زیر پیش ہوتی ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ جزم کا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ فا حمزہ، حمزہ بولیں گے کیونکہ حمزہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سکون ہے تو حمزہ بولیں گے۔ فا حمزہ زبر فا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایسے جھٹکے والی آواز آئے گی۔ فا تا واو، ٹھیک ہے۔ اب میں نے پہلے بتایا کہ حروف پہلے پڑھتے ہیں، تا واو پیش، الف کو نہیں پڑھیں گے، الف یہاں پر جمع کا ہے، اور جزم کو بھی نہیں پڑھیں گے، تو پڑھیں گے دوبارہ تا واو پیش تو، 1 سیکنڈ یہاں پر لمبا کریں گے، واو یہاں پر مدہ ہے۔ جب کبھی بھی واو کے اوپر جزم آئے اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر واو کو لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو پڑھیں گے ف تو، ف تو، ف تو، آگے ہے با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا، ٹھیک ہے۔ یہ جوڑ دیکھیں کیسے ہو رہے ہیں، پہلے حروف کو پڑھیں گے اور پھر آگے والا حرف پڑھیں گے اور پھر ان کو آپس میں ملائیں گے، بی سا، پھر اس کے بعد آگے والے پڑھیں گے میم الف، ٹھیک ہے۔ الف جہاں بھی آئے گا، الف سے پہلے جب زبر آئے، جیسے یہاں پر الف ہے اس سے پہلے زبر ہے تو وہاں پر بھی 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، میم الف زبر ما، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ حمزہ کی آواز کو ہم نے غور کرنا ہے کہ گلے کے نیچے والے حصے، بی سما، بی سما، آگے ہے یا حمزہ پیش یو، ٹھیک ہے، یا حمزہ، یا کو پہلے حروف پڑھتے ہیں، یا اور حمزہ، واو کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ واو سائلنٹ ہے، حمزہ کے اوپر کیونکہ حمزہ کے اوپر سکون آ رہا ہے تو حمزہ کو پڑھیں گے، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، یو می، نون واو پیش نو، یو مینو، ان کے واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، یہاں پر پھر رکھیں لمبا کریں گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ جو اور رولز ہیں ان کا بھی ٹچ دوں یہاں پر تاکہ آپ کو وہ رولز بھی یاد ہو جائے۔ یو مینو اور نون زبرنا، یو، حمزہ کی آواز کو دیکھیں، یو مخرج میں بند ہو رہی ہے اور وہ کون سی جگہ ہے؟ گلے کا سب سے نیچے والا حصہ، یو مینونا، یو مینونا، آگے بڑھتے ہیں، یا سین زبر یس، حمزہ زبر آ، ملائیں گے، یس آ، لام پیش لو، یس آلو، یس آلو، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سو ای، لام زبر لا، سو ای لا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر 3 حروف ہیں، سین حمزہ لام، تو کسی کو لمبا نہیں کریں گے، یہ یہاں پر بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ لمبا کر دیتے ہیں، تو لمبا نہیں کریں گے، آرام سے پڑھیں گے، سو ای لا، ٹھیک، نہ جھٹکا دیں گے نہ لمبا کریں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں پر ان جگہوں کے اوپر لوگ غلطیاں کر دیتے ہیں، لمبا کر دیتے ہیں یا جھٹکا دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑے غور سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اور حمزہ کی آواز کو بھی دیکھیں، سو ای لا، ای ای، گلے کے سب سے نیچے والے حصے سے آواز آ رہی ہے۔ آگے ہے یا پیش یو، نون با زبر نب، یو نب، با زیر بی، یو نب بی، ٹھیک ہے۔ حمزہ پیش او، یو نب بی او، ہا میم پیش ہوم، یو نب بی او ہوم۔ جوڑ کرتے وقت ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک حرف آگے سے پڑھیں پھر
پھر پیچھے سے ملائیں، پھر آگے پڑھیں، پھر پیچھے سے ملائیں، جب تک وہ والا ورڈ فنش نہیں ہو جاتا. تو یہ آسانی رہتی ہے اس طریقے سے آپ اگر ورڈ کو پڑھیں گے. یونبئوہم، یونبئوہم، او او، ٹھیک ہے. تو یہ وہی دوبارہ ایگزامپلز آ گئی. تو یہاں پر ہم بغیر جوڑ کے ہی پڑھتے ہیں. فَأْتُو، فَأْتُو بِئْسَمَا، بِئْسَمَا یُؤْمِنُونَ، یُؤْمِنُونَ. تو یہ حمزہ کی مثالیں تھیں. اب ہم ہا کی مثالیں پڑھتے ہیں. ہا زبر ہا، ٹھیک ہے. ہا کو جب پڑھیں گے تو وہاں سے ہی سیم جگہ سے آواز آتی ہے ہا، ٹھیک ہے. ہا. تو یہاں پر کچھ لوگ ہا پڑھ دیتے ہیں. تو یہ دو مختلف حروف ہیں. ہا یہ گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ ہے ہا. تو ہا گلے کے نیچے والے حصے سے. ہا انشاءاللہ آگے آئیں گے وہ حروف آئیں گے تو ہم پڑھیں گے. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی، ہی، ٹھیک ہے. بڑے غور سے دیکھیں. ہا زیر ہی. تو اسی طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ. تو ہی وہاں پر ہا ہے، تو یہ وہی ہا ہے جو ہے اعوذ باللہ. تو وہاں پر ہی کی جگہ کے اوپر صحیح لوگ نہیں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ ہے کچھ ہے پڑھ دیتے ہیں. تو ہے نہیں پڑھنا، ہی پڑھتے ہیں اس کو. ٹھیک. آگے ہے ہا پیش ہو، ٹھیک ہے. ہا پہلے ہا کی آواز، ہا پیش ہو، ہو، اور پھر بغیر جوڑ کے پڑھیں گے ہا ہی ہو، لمبا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تا ہا زبر تا، تا زبر تا، تا تا. دال واو پیش دو، لمبا کریں گے. جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو وہاں پر ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ایک الف سے مراد کے 1 سیکنڈ. تا تدو، تا تدو. آگے ہے حمزہ ہا، حروف پہلے پڑھیں گے. حمزہ ہا زیر ای، دال زیر دی، ای دی. نون الف زبر نا، ٹھیک ہے. الف سے پہلے زبر آ گیا. تو جب الف سے پہلے زبر آئے تو وہاں پر لمبا کرتے ہیں. تو نون، تو جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو لمبا کریں گے، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. الف کی وجہ سے لمبا ہوتا ہے. تو لمبا کون سا حرف ہوگا؟ جس کے اوپر زبر زیر ہوگی. تو یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے تو نون کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے. الف کو نہیں. الف کیونکہ اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی. اہدینا، اہدینا، اہدینا. میم ہا پیش منہ، تا زبر تا، منہ تا. دال یا زیر دی، مہتدی. نون زبر نا، مہتدینا. دال کو بھی لمبا کریں گے کیونکہ جب یا کے اوپر جزم ہوتی ہے اور اس سے پہلے زیر ہو تو لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ رولز میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ یہ بڑے امپورٹنٹ رول ہیں، ان کو یاد رکھیں ساتھ ساتھ. مہتدینا، مہتدینا. حروف کی آواز یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ حروف کی جو آواز ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے. ہا کی آواز غور سے دیکھیں تو یہ گلے کے نیچے والے حصے سے. منہ، منہ، منہ. ٹھیک ہے. مہتدینا. جو چیزیں ہم کیونکہ مخارج ہم پڑھ رہے ہیں تو مخارج میں ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے. آگے نیکسٹ ہے مرکب کے اندر ہا کو جب پڑھا جاتا ہے تو کیسے آواز آئے گی. حمزہ شین زبر اش، ہا زبر ہا، اش ہا. دال پیش دو، اشہدو. ٹھیک ہے. ہا کی آواز بالکل غور سے پڑھنی ہے آپ نے. اشہدو. ربا زبر رب، با زیر بی، ربی.
ہا میم پیش، ہا میم زیر ہم، ربہم، ربہم، ہم، ہم، ٹھیک ہے، میم نون زیر من، ہا میم پیش ہم، من ہم، من ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ مثالیں اور ہا کی آواز اگین گلے کے نیچے والے حصے سے کیسے آ رہی ہے اس کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں۔ اکیلا بھی ہم نے ہا کو پڑھا اور اب ہم نے ہا کو ورڈ کے اندر پڑھا، لفظ کے اندر۔ آگے وہی مثالیں جو اوپر ہم نے پڑھی تھی اس کو بغیر جوڑ کے پڑھتے ہیں۔ تہتدو، تہتدو، اہدنا، اہدنا، مہتدین، مہتدین۔ یہ آج کا لیسن ہے، تو آپ اس لیسن کی پریکٹس کریں۔ تو اس لیسن کے اندر جہاں پر بھی آپ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے لیسن کو لے کر چلنا ہے۔ جب اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک چیز کو یاد کریں گے تو پھر قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔